اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ ایک جوان کا واقعہ پیش خدمت ہے کہ جس کا آخری وقت ہے اور کوئی عام انسان اس کے پاس نہیں ہے، اس کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، زبان پہ قفل لگا ہوا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، تو کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام مولانا نہیں، کوئی دنیا دار انسان نہیں، بلکہ کائنات کے رسول اس کے سرانے تشریف لائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان کلمہ پڑھ۔ وہ جوان کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تمام عزیز و اقارب کی طرف دیکھا تو کائنات کے رسول کی نگاہ ایک عورت پہ جا کے پڑی جو کہ آنسو بہا رہی ہے اور اس کے چہرے سے غصہ واضح نظر آ رہا ہے۔ تو کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اے عورت، تو اس جوان کی کیا لگتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ماں لگتی ہوں۔ فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ تو اس سے ناراض ہے کیونکہ تیرے چہرے پہ غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، جی رسول اللہ، آپ نے ٹھیک فرمایا، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، اس نے زندگی میں مجھے اتنی اذیتیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں، اتنی دکھ دیے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو کائنات کے رسول نے فرمایا کہ عورت، تو اس بچے کو معاف کر دے تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو سکے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی اس نے مجھے دنیا میں تکلیفیں دی ہیں تو میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ اے عورت، تو اس جوان کی طرف نہ دیکھ بلکہ مجھ رسول کی طرف دیکھ۔ جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کہا تو اس مومنہ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک یہ مرتا مر جاتا، میں اس کو کبھی معاف نہ کرتی، مگر چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے تو لیں، میں نے آپ کی ذات کے لیے اپنے اس بیٹے کو معاف کیا ہے۔ بس اس کی زبان سے جوانو، عزادارو، یہ جملے نکلنے تھے۔ مومنین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اب تو کلمہ پڑھ، اور اس جوان کی زبان پہ کلمہ حق، کلمہ توحید، کلمہ رسالت اور ولایت جاری ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو کبھی ناراض مت کریں۔ اور جیسے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ماں باپ وہ واحد ہستی ہے کہ جو قبر سے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو کائنات کے رسول نے اس عورت کو کہا کہ میں رسول تیری جنت کا ضامن ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، اس جوان نے کلمہ حق پڑھا، اور معصومین علیہم الصلاۃ سے روایت ہے کہ واحد ماں اور باپ وہ ہستی ہیں کہ جو قبر سے بھی اپنے بچوں کے لیے اگر دعا کریں تو خالق لم یزل اس کو قبول کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنے والدین کا احترام کریں، کوشش کریں ان کا دل کبھی نہ دکھائیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، چونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو مومنین کرام، کوشش کریں اپنے والدین کو راضی رکھیں اور ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں، اس کا نعم البدل اور کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو جیسے کہ روایات میں موجود ہے کہ واحد ماں باپ ایسے ہیں، اگر آپ نجف اشرف میں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مولا علی علیہ السلام کی زری پہ جائیں، اگر آپ ایران میں ہیں تو مشہد امام رضا مولا کے پاس جائیں، اور اگر آپ کربلا میں ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں کوئی ولی بزرگ نہیں ہے تو پھر اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، اپنے باپ کی قبر پہ جائیں اور ان سے قبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھیں اور دعا کی اپیل کریں۔ یقیناً وہ آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کے لیے قبر سے دعا کریں گے، اور ماں باپ کی قبر سے کی ہوئی دعا بھی خالق لم یزل قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل